سورہ فاتحہ کے فضائل اور پھر سورہ فاتحہ کا نماز میں کیا مقام ہے، اور اس کے بعد بالترتیب اس سورت کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ کتب احادیث میں کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ بے شمار احادیث ہیں جن میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک حدیث عن ابی سعید رافع بن معلہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، اے ابو سعید کیا میں تجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں مسجد میں سے نکلنے سے پہلے فاخذ بیدی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور فلما اردنا ان نخرج من المسجد، پھر جب ہم مسجد سے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے، مسجد سے نکلنے لگے، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انک قلت لاعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا مسجد میں سے نکلنے سے پہلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، میں کون سی ہے؟ قال الحمدللہ رب العالمین، وہ سورت ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سبع المثانی، یہی سبع مثانی ہے، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سکھانے کے لیے کتنے اہتمام کا ذکر فرمایا۔ پہلے استفہامیہ انداز میں سوال کیا، اور استفہامیہ انداز میں سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سورت کی اہمیت اور اس سورت کی افضلیت دل کے اندر آ جائے، اور پھر ہاتھ پکڑا، اور پھر مسجد سے نکلنے سے پہلے کا ذکر کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے اعظم سورت ہے، یہی سبع مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کے ساتھ سورہ فاتحہ کو گویا پورا قرآن ارشاد فرمایا۔ سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی، نماز کے اندر بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار یہ پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال سبع مثانی پر علماء نے بہت لمبا کلام کیا ہے، وقت اس کا متحمل نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب، اتحب ان اعلمک سورۃ، کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے ایک ایسی سورت میں سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہ، نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی اس جیسی سورت قرآن میں نازل ہوئی، کیا تو چاہتا ہے تجھے یہ سورت سکھاؤں؟ قلت نعم، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ضرور آپ وہ سورت مجھے سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، آپ نے میں نماز میں کون سی سورت پڑھتے ہو؟ تو بھئی ابن کعب فرماتے ہیں میں نے ام القرآن، یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، ما انزلت سورۃ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی صورت نازل ہوئی،
وَإِنَّهَا لَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یہی صورت سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ نماز سے یہاں مراد سورہ فاتحہ ہے۔ قسمت الصلاۃ، تقسیم کر دیا میں نے صلاۃ کو، یعنی سورہ فاتحہ کو، بینی و بین عبدی، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو جواب میں رب کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری مدح بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ جل جلالہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میری ثنا بیان کی میرے بندے نے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک وعدہ ہے، ایک راز ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ ولی عبدی ما سأل، اور بندے کے لیے وہ ہے ما سأل، جو وہ مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے لیے ہدایت فرمائی کہ مانگنا کیا ہے۔ انسان تو دنیا پسند کرتا ہے، راحت و آسانی پسند کرتا ہے، چھوٹی چیز اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ نے خود سکھایا کہ کیا مانگنا چاہیے، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا اللہ نے خود تعلیم دی کہ بندے یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کو اللہ سے مانگ، سیدھے راستے پہ چلنا اللہ سے مانگ۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، تو اتنے میں ایک زوردار قسم کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کی طرف کان لگائے، تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو دروازہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، صرف آج کھلا ہے، اور یہ اس دروازے کی آواز ہے۔ پھر ایک فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت دینے میں آیا ہوں جو آپ ہی کو دیے گئے، آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ فرمایا یہ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، وہ فاتحۃ الکتاب ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، یہ آپ ہی کو دی گئی، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی کتاب کے اندر یہ نہیں آئی، یہ خصوصاً آپ کو دی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ہیں اس صورت فاتحہ کے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور بطور رقیہ کے دم کے بھی سورہ فاتحہ کو استعمال کرنا، پڑھنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے۔ تو کوئی بھی بیماری ہو، جنات کا مسئلہ ہو، بجائے اس کے کہ خود ساختہ عاملین کے پاس دوڑتے ہوئے جائیں، تو یہ سورہ فاتحہ وضو کر کے پڑھیں، اس بیمار پر پھونک دیں، اسے پانی پر پھونک کر اس کو پانی پلا دیں یا اس پر پانی چھڑک دیں، تو اس صورت کے اندر شفا بھی اللہ نے رکھی ہے، سورہ شفا بھی اس کا نام ہے۔ اب اگلی بات، سورہ فاتحہ کا نماز میں مقام کیا ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے،
اور یہ واجب جو ہے وہ منفرد کے لیے ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ باجماعت نماز کے اندر مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام پڑھے گا، مقتدی سنے گا، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، وہ ظہر اور عصر ہو یا مغرب عشاء اور فجر ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ صرف امام پڑھے گا، مقتدی پر سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ بہت قوی ہے، اور اس پر ایسے دلائل ہیں کہ جن دلائل کا رد ناممکن ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، پھر احادیث، پھر اس کے بعد اجماع صحابہ سے۔ تو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، اس پر قرآن پاک کی دلیل کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ وانصتوا، کان لگا کر سنو، وانصتوا اور خاموش ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت مطلق ہے کہ جہاں بھی، جب بھی، جس موقع پر بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو، اور قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے درمیان میں تم کلام نہ کرو، نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔ قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اسے سنا جائے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کے لیے اس کا سننا واجب ہے۔ اگر یہ پڑھے گا تو اللہ کا یہ حکم فاستمعوا لہ وانصتوا کہ خاموش رہ کر سنو، تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اس طرح اس پر ایک حدیث بھی ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جو شخص امام رکھتا ہے، یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو امام کی قرات اس مقتدی کی قرات ہے۔ الگ سے مقتدی کو قرات کرنے کی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور بھی کثیر احادیث اس موضوع پر بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر امام کے پیچھے پڑھنی ضروری ہے، ان لوگوں کے پاس بھی دلائل ہیں، احادیث ہے، اور یہ حدیث مشہور حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہی نہیں ہے، نماز کی نفی کی گئی، یہ بھی حدیث ہے۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ نے، فقہائے احناف نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اور قرآن کی جو آیت ہے وہ نص قطعی ہے، لہذا خبر واحد کے ساتھ نص قطعی کو مقید نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہاں خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور خبر متواتر یعنی قرآن کی آیت کو لے لیا جائے گا۔ لیکن امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ امتیاز ہے کہ حتی الامکان وہ حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تطبیق کی آیت اور حدیث کے درمیان کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن ہے خبر واحد، اس کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بھی قابل عمل ہے، اور قابل عمل اس طرح ہے کہ اس حدیث سے مراد منفرد کی نماز ہے، کہ منفرد آدمی جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لیکن اگر وہ منفرد ہے، وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، اور بلا شبہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔